ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد المساءلة في المعاملة الفصل الأول عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى رواه البخاري وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقيل له هل عملت من خير قال ما أعلم قيل له انظر قال ما أعلم شيء غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر وأدخله الله الجنة متفق عليه وفي رواية لمسلم نحوه عن عقبة بن عامر وأبي مسعود الأنصاري فقال الله أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحلف في البيت فإنه ينفق ثم يمحق رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفعة للسلعة ممحقة للبركة متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم وعن سعيد بن أبي غرزة رضي الله تعالى عنه قال كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فتوبوه بالصدقة رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کے احکام سکھائے کہ مسلمان آپس میں لین دین کس طرح کریں۔ اس بارے میں بہت سی ہدایات ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا کی۔ اس میں سے ایک یہ احادیث مبارکہ جو پڑھی گئی، ان کا تعلق ہے تجارت میں لین دین کے اعتبار۔ تو یہ باب قائم کیا گیا ہے المصاحلۃ فی المعاملہ، معاملے میں نرمی کرنا، یعنی تجارت کے اندر اور لین دین میں نرمی کا معاملہ کرو، سختی اور بد اخلاقی نہ کرو۔ جو حضور تعلیم دے رہے کہ کوئی تجارت کرے، لین دین کرے تو معاملے میں نرمی برتے، رعایت کرے، آسانی اور سہولت والے کام کو اختیار کرے، سختی، بد اخلاقی، گالم گلوچ یہ نہ کرے۔ یہ نبی کی تعلیم۔ دیکھیے پہلی روایت ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، رحم اللہ رجل، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے، سمحن، جو نرمی اختیار کرتا ہے، اذا باع، جب بیچے، وَإِذَا اشْتَرَى، جب خریدے، وَإِذَا اقْتَضَى، اور جب رقم کی وصولی کا تقاضا کرے۔ تینوں موقعوں پر نرمی کا معاملہ ہے۔ یعنی جب خریداری کرنے جاتا ہے تو خریداری میں دکاندار تاجر سختی کرتا ہے، یہ بیچارہ نرمی کرتا ہے، اور جب بیچتا ہے سامان تو گاہک اس سے سختی کرتا ہے، یہ بیچارہ نرمی کرتا ہے۔ گاہک اس کو الٹی سیدھی سناتا ہے، یہ خاموشی سے سن لیتا ہے، آ کے لڑتا ہے، سامان واپس کرتا ہے، سب کیسے لے کے رکھ لیتا ہے، آگے سے جواب نہیں دیتا۔ اور جب وصولی کرنے جاتا ہے، تقاضا کرتا ہے تو سامنے والا اسے ٹال مٹول کرتا ہے تو نرمی کر جاتا ہے، سختی کا، غصے کا، گالم گلوچ کا اظہار نہیں کرتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسے شخص کو دعا دے گا، رحم اللہ رسول، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے۔ اب دیکھیے کتنی پیاری ہدایت، اگر اس ہدایت پر عمل ہو جائے تو لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، تجارت میں برکتیں آ جائیں۔ اور جب اس ہدایت سے آدمی ہٹتا ہے، حضور کی رہنمائی اور احکامات پر عمل نہیں کرتا تو کیا انجام ہوتا ہے؟ ایک کیس آیا دارالعلوم کہ ایک شخص کسی سے پیسے مانگتا تھا 2-2.5 لاکھ روپے، جب بھی مطالبہ کرتا تو وہ ٹال مٹول کرتا۔ اب مطالبہ کرنے والے کو غصہ آ گیا اور اس نے جو ہے وہ مار دھاڑ شروع کر دی اور سامنے والے کا سر پھاڑ دیا۔ اب معاملہ عدالت تک چلا گیا، پولیس تک چلا گیا، اور 2-2.5 لاکھ روپے جو لینے کے تھے وہ بھی چلے گئے، اور 1 لاکھ روپے دے کے سنا، 1 لاکھ بھی دینے پڑے، 2-2.5 لاکھ بھی چلے گئے اور کچھ بیاج نہ آئے، حضور کی دعا بھی نہ ملی۔ سب سے بڑا خسارہ اور نقصان تو یہ ہو گیا، 2-2.5 لاکھ 3.5 لاکھ کا نقصان تو چلو یہ فانی نقصان تھے، مگر نبی کی دعا سے محرومی یہ بہت بڑا نقصان۔ اگر یہ بیچارہ نرمی کر لیتا تو نبی کی دعا مل جاتی، اور کچھ عرصے میں پیسے بھی مل جاتے، 2.5 نہ ملتے 1 لاکھ تو مل جاتے۔ تو دیکھیے نبی دعا دے رہے اس شخص کو جو تقاضا کرنے میں نرمی کرے، خریدنے میں نرمی کرے، بیچنے میں نرمی کرے، تینوں موقعوں پر۔ اور جو تاجر نرمی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں برکت دیتا ہے، اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ اور جو سختی کا معاملہ کرتے ہیں تو ان کی تجارت میں برکت نہیں، نبی کی دعا شامل حال نہیں۔ لہذا تجارت بظاہر تو بہت نظر آتی ہے، مگر ہر آدمی وہاں جاتے ہوئے ڈرتا ہے اور مجبوری میں جاتا ہے کہ وہاں سامان سارا مل جاتا ہے
تو چلا جاتا ہے بیچارہ، مگر یہ ہے کہ دل سے نہیں جاتا، مجبوری میں جاتا. اور جہاں رعایت ملتی ہے، جہاں نرمی کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں آدمی خوشی خوشی جاتا ہے. دل چاہتا ہے کہ دوبارہ اس سے آدمی خریداری کرے. بعض تاجر ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اتنی نرمی سے بات کرتے ہیں کہ دوسری دفعہ جانے کو جی کرتے ہیں. اور وہ دوسری دفعہ جو جانے کو جی کر رہا ہے وہ نبی کی دعا اس کو ملی ہے، رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے. تو جس کو نبی کی دعا مل جائے وہ اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہو جاتی، سہولت ہو جاتی. تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو نرمی اختیار کرنے والا ہو، سہولت دینے والا ہو، آسانی کی صورت اختیار کرنے والا ہو. سب جب بیچنے کا معاملہ کرے، جب خریدنے کا معاملہ کرے، جب کوئی اس سے تقاضا کرے، جب وہ کسی سے تقاضا کرے تو تقاضا کرنے میں بھی آدمی بعض اوقات بڑی سختیاں کر جاتا ہے، گالم گلوچ شروع کر دیتا ہے، ہاتھا پائی تک پہنچ جاتا ہے. یعنی اس آدمی کی جو ہے عزت سے بھی کھیل جاتا ہے. ایسی صورت اختیار اس کو پسند نہیں کی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مالدار آدمی اور اس زمانے کا ان کی کتابوں کا جاننے والا وہ آیا اور حضور سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ایمان تو لایا نہیں تھا، کہنے لگا جب آپ کو کوئی قرضہ کی ضرورت ہو تو مجھ سے لے لیا کریں، میں مدینے کا مالدار ہوں، میرے پاس کافی باغ ہیں کھجوروں کے، تو آپ مجھ سے لے لیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاجت مند آتے تھے، حضور قرضہ لیتے تھے اور دے دیتے تھے، پھر خود ادا فرما دیتے تھے. حضرت بلال کو بھیجا، اس سے قرضہ لے لیا اور ایک دن متعین کر لیا کہ فلاں تاریخ کو ہم آپ کو قرضہ دیں. فلاں تاریخ سے 2 دن پہلے ہی آتے اور آپ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی گستاخی کرنے لگے کہ آپ قریش کے بنو ہاشم والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہو، پیسے لے لیتے ہو، سامان لے لیتے ہو، وقت سے ادائیگی نہیں کرتے، یہ اور وہ خوب الٹی سیدھی بول. صحابہ پیش میں آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیش میں آ گئے. اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں گردن اڑاؤں کہ ہمارے آقا کی ہمارے سامنے بے حرمتی کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ عمر ٹھنڈے ہو جائے اور اس کو کہنے دو اس کا حق تھا. یہ دیکھیں ہمارے آقا کیا ہے، کہنے دو اس کا حق ہے کہ یہ مانگنے آیا ہے، اس کی رقم ہے ہمارے اوپر. اور پھر فرمایا کہ جاؤ اور اس کی جتنی وسط کھجوریں تھیں اس سے 1 وسط زیادہ دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول ایک تو یہ وسط سے پہلے لینے آ گیا، پھر اس کی بدتمیزی کی اور آپ ایسا معاملہ فرمائے. میں ہاں جاؤ. پھر جو ہے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو وسط تھی وہ نافی اور 1 وسط مزید زیادہ دی. وہ یہودی نے لے تو لی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ یار ایک بات بتاؤ، تم اپنے قبیلے کے سردار آدمی، شریف آدمی ہو اور اپنی کتابوں کے علوم کو جانتے ہو اور تم نے ایسی حرکت کی، جیسے تو نہیں دیتا تمہیں ایسی حرکت کرنا. تو اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی کتابوں میں یہ سنا پڑھا ہے کہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے ان کا وہ بردبار ہوں گے، برداشت کرنے والے اور احسان کرنے والے ہوں گے. تو میں امتحان لے رہا تھا کہ چہرے ان میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ نہیں. تو میں نے دیکھ لی کہ بردباری اعلیٰ درجے کی اور احسان بھی دیکھو 1 وقت مجھے زیادہ دیا اور فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان. یہ ہمارے نبی کا اخلاق ہے کہ بھائی دیکھو ایک وہ آدمی سختی کر رہا اور یہ ادائیگی میں کتنی آسانی کا معاملہ ہو. اگلی روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا فیمن کان قبلکم، تم سے پہلی امتوں میں، اتاہ الملک، فرشتہ آیا، لیقبضہ روحہ، تاکہ اس کی روح قبض کرے. اس کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت ابراہیم تشریف لے. تو اس مرنے والے سے پوچھا گیا، دوسرا فرشتہ غالباً آیا اور اس سے پوچھا فقیل له هل عملت من خیر، کیا تو نے کوئی خیر کا کام بھی کیا ہے زندگی میں؟ اس نے کہا ما علم، بھائی مجھے تو علم نہیں. قیل له انظر،
ارے ذرا غور کر، یاد کر، ہو سکتا ہے کوئی نیکی کا کام تو نہیں کیا ہو. قال ما اعلم شيئا، تو پھر اس نے کہا بھائی مجھے تو کوئی علم نہیں کہ میں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہو زندگی میں. ہاں غیر انی، سوائے اس ایک عمل کے کہ کنت ابایع الناس فی الدنیا، کہ میں لوگوں سے دنیا میں لین دین جو کرتا تھا، خرید و فروخت کرتا تھا، تو اجازی میں انہیں ذرا رعایت کر دیتا تھا، ان کی معاملات میں ذرا نرمی کرتا تھا. فانظر المعسر، میں جو ہے موسر کو مہلت دیتا تھا، جو مالدار ہوتا تھا اور وقت پر ادائیگی نہیں کرتا تھا تو میں اسے اور رعایت کر دیتا تھا اور ڈھیل دے دیتا تھا. وتجاوز عن المعسر، اور جو تنگست ہوتا تھا اسے بالکل معاف کر دیتا تھا. جس کے بعد ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے اس کو تو میں معاف کر دیتا تھا، جس کے بعد پیسے ہوتے تھے اسے اور رعایت دے دیتا. تو فادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اسے اس نیکی کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا. دیکھیے یہ ہے معاملات، یہ معاملات سکھائیں ہمارے آقا نے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد ان معاملات کے دین پر عمل کرنے والا بچے، اس کو زندہ کریں. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور مسلم کی روایت میں تھوڑی تفصیل اور ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا احقم بیزا منکا، کہ میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ رعایت کروں. یہ میرے بندوں کے ساتھ رعایت کرتا ہے تو میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اس پر رعایت کروں. تجاوز عن نفسی، میرے بندے کو معاف کر دو، چھوڑ دو. دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رعایت کا فیصلہ فرمائے. تو یہ ہے لین دین کے اندر آدمی رعایت کا معاملہ کرے، سختی نہ کرے، بد اخلاقی نہ کرے. اور اگلی روایت ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع، بے کے اندر قسمیں کھانے سے پرہیز کرو، بچو بے کے اندر خرید و فروخت میں قسمیں کھانے سے. کیوں؟ فإنہ ینفر، کہ قسمیں کھا لینے سے مال تو بک جاتا ہے، جھوٹ بول دینے سے مال تو بک جاتا ہے، تو مریم حقیق مگر پھر برکت ختم کر دیتا ہے. تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے جھوٹی قسم کھا دی. آج تجارت کے اندر عام ہے کہ جھوٹ بول کے سودا بیچ دے اور اس کو کوئی نیک نہیں سمجھا جاتا. تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں سودا تو بک جاتا ہے، یہ نبی بھی فرما رہے ہیں، مگر یہ حقوق یہ عمل کیا کرتا ہے؟ برکت کو مٹا دیتا ہے. اب اس کے مال میں برکت نہیں ہے. جب برکت اٹھ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب مال میں برکت نہ ہو تو مال کی کثرت کا نام برکت نہیں. کہ ایک آدمی کے پاس جو ہے وہ 1 لاکھ روپے ہیں، دوسرے کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، تو جس کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں تو اس کے پاس برکت ہے. برکت اس کا نام نہیں، بلکہ برکت یہ ہے کہ تھوڑے کے اندر کام سارے آسانی سے ہو جائے، تکلیف کوئی نہ ہو، پریشانی کوئی نہ ہو، الجھن کوئی نہ ہو. اب کیا ہے، ایک آدمی کما تو خوب رہا ہے مگر بیماری میں پیسہ جا رہا ہے، تکلیفوں میں پیسہ جا رہا ہے، رسوم اور رواج میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے، بے دردی سے اس کا مال خوب خرچ ہو رہا ہے، فضولیات میں، لغویات میں، بیکار مشکلوں میں، معاشیت میں، گناہ کے کاموں میں اس کا پیسہ بے دردی سے خرچ ہو رہا ہے. تو سمجھو کہ اس کی مال میں برکت ہے. اور ایک ہے کہ بھائی 1 لاکھ روپے ہیں مگر اللہ کا فضل ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، اور نہ کوئی بےہودہ رسموں میں مال خرچ ہو رہا ہے، نہ خرافات میں خرچ ہو رہا ہے، نہ معاشیت میں خرچ ہو رہا ہے، تو وہ 1 لاکھ روپے رکھا ہو. تو یہ 1 لاکھ میں برکت ہے، 10 لاکھ میں برکت ہے. جب برکت نہیں ہے تو وہ 10 لاکھ پگھل جائے. جب آدمی اسراف کرتا ہے، فضول خرچیاں کرتا ہے، تو پھر مال میں برکت ختم ہو جائے. قصہ لکھا ہے کہ 2 عورتیں پڑوس میں رہتی. ایک عورت کے پاس 1 بھینس تھی اور دوسری مالدار تھی، اس کے پاس 10 بھینسیں تھی. اب جو ہے جس کے پاس 10 بھینسیں تھی تو وہ بھی گھی بناتی ہوگی، اپنے دودھ نکلتا ہے بھینسوں کا، اور جس کے پاس 1 بھینس تھی وہ بھی گھی بناتی تھی، دیسی گھی نکال لیتی. اب کیا ہوا کہ پڑوسن تھی، تو جس کے بعد 10 بھینسیں تھی اس نے
جس کے پاس ایک بھینس تھی اس سے آدھا کلو گھی مانگا کہ بہن مجھے اپنا گھی دے دو آدھا کلو، میں بعد میں آپ کو دے دوں گی. پھر آدھا کلو مانگا، پھر آدھا کلو مانگا، ہوتے ہوتے 1 من ہو گیا. جب 1 من ہو گیا تو اس نے کہا کہ بہن 1 من گھی ہو گیا ہے، آپ سے اوپر کر گیا، آپ مجھے واپس کریں. اتنے دن ہو گئے اور آپ کہتے ہیں بعد میں دے دوں گی، بعد میں دے دوں گی. تو اب وہ ناراض ہو گئی، کہنے لگی کون سا 1 من گھی میں نے کب لیا؟ جھوٹ بولتی ہے. بتا رہے اب سے آدھا کلو کرتے کرتے 1 من کر لیا اور اب مکر رہی. کہنے لگے جو ہو سکتا ہے کر لے، میرے پاس 10 بھینسیں ہیں، مجھے تیرے گھی کی کیا ضرورت؟ تیرے پاس 1 بھینس ہے، میرے پاس 10 بھینسیں، تو مجھے تیرے گھی کی کیا ضرورت؟ اور تو 1 من گھی کا مطالبہ کر رہی ہے مجھ سے. جو چاہے کر لے، کورٹ میں کیس چل جائے، عدالت میں چلی جائے تو بھی چل جائے. اب یہ بیچاری پریشان عورت کہہ رہے میں تو سوچ رہی تھی چلو میرا گھی جمع ہو رہا ہے، اکٹھا مجھے مل جائے گا، میرے کام آ جائے گا. اب یہ گئی قاضی شریح کے پاس. قاضی شریح رحمہ اللہ تابعی ہیں اور بہت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے مبارک میں قاضی تھے اور بڑے انصاف کے فیصلے فرمائے تھے. اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت اور دانائی اور دانشمندی عطا فرمائی. تو یہ گئی کہنے لگی حضرت وہ میرے برابر میں ایک عورت ہے، اس کی 10 بھینسیں ہیں، اکثر مجھ سے آدھا کلو گھی لیتے لیتے 1 من گھی کر گئی اور اب مکر گئی کہ میرا کوئی گھی نہیں. بلایا اس کو، وہ کہنے لگی قاضی صاحب آپ دیکھو یہ عورت مجھ پر زیادتی کر رہی ہے اور جھوٹا مجھ پر کیس کر رہی ہے، دعویٰ کر رہی ہے، میری 10 بھینسیں ہیں، مجھے اس کے گھی کی ضرورت کیا؟ یہ کیوں لینے لگی اس سے گھی؟ الٹا اس نے مجھ پہ دعویٰ کر دیا تو جو ہے پریشان کر رہی ہے مجھے. قاضی نے کہا اچھا تم یوں کرو، کل آنا، دونوں کو فیصلہ کرتا ہے. دوسرے دن بلوایا اور جو ہے کبھی فیصلہ اب دوبارہ بات دہراؤ. دونوں نے بات دہرائی. کہا اچھا پہلے وضو کرو، پھر تم سے ہم دوبارہ پوچھیں، سچی بات بتانا. اور خادموں کو کہا کہ دونوں کو 1 لوٹا دے دو اور دیکھو کہ یہ کس طرح وضو کرتی. تو جس کی 1 بھینس تھی اس نے آدھے لوٹے میں وضو کر لیا، اور جس کی 10 بھینسیں تھی اس نے 1 لوٹا ختم کیا، تو دوسرا لوٹا منگوایا، پھر تیسرا لوٹا منگوایا، 4 لوٹوں میں جا کے اس نے وضو کیا پورا. اور پھر آئے قاضی نے پوچھا کہ بھائی کتنے لوٹے میں وضو کیا؟ 10 بھینس والے نے کہا 4 لوٹوں میں. اور جس کی 1 بھینس اس کو آدھے لوٹے. قاضی نے کہا فیصلہ ہو کہ جو اس طرح بے دردی سے اسراف کرے، جو پانی میں اتنا اسراف کرتی ہے تو گھی میں بھی اس کو بھی ضائع کرتی ہوگی. اور ضرور یہ جھوٹی ہے 10 بھینس والی، اور 1 بھینس والی سچی ہے کہ اس کے اندر احتیاط ہے اور اس میں احتیاط نہیں. تو جب احتیاط نہیں، اسراف ہے، فضول خرچی ہے، تو بے برکتی ہے. اور بے برکتی اتنی بے برکتی کہ 10 بھینسیں ہوتے ہوئے 1 بھینس والی کی مقروض ہوگی. اور 1 بھینس والی میں اتنی برکت ہے کہ وہ احتیاط سے چلتی ہے، تو اللہ نے اتنی برکت دی ہے کہ 1 بھینس میں اتنا بھی کہ 1 من کی 10 بھینس والی پر قرضہ دے دیں. یہ ہے برکت، اس کو کہتے ہیں برکت. تو جھوٹی قسم کھا لینے سے سودا تو بک جاتا ہے مگر بے برکتی ہو جاتی ہے. جو فرماتے ہیں تم فقو مال کو مٹا دیتے ہیں. یہ جھوٹی قسم کھا لینا، یہ مسلم شریف کی روایت. اگلی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور فرماتے ہیں الحلف منفعۃ للسلع، کہ قسم جو ہے سودا بکوانے کے لیے تو نفع والی چیز ہے. قسم کھانے سے سودا تو بک جاتا ہے، سودے میں تو نفع ہو جاتا ہے، مگر ممحقۃ للبرکہ، مگر یہ قسم جھوٹی قسم برکت کو مٹانے والی، برکت مٹ جاتی ہے. متفق علیہ. تو کتنے تاجر ہیں جھوٹ بول لیتے ہیں، جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں اور سودا بیچ دیتے ہیں، تو اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے. اگلی روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات نہیں فرمائے، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور ولا ینظر الیہ، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے، ولا یزکیہم، اور نہ ان کی طرف کا تزکیہ فرمائیں گے، انہیں پاک بھی نہیں کریں گے گناہوں سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب. دیکھیے کتنی سخت ڈانٹ ہے، کتنی سخت وعید ہے.
کہ اللہ تعالیٰ بات نہیں فرمائیں گے، نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، معاف نہیں کریں گے اور درد نہ سزا دیں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو فرمایا خابوا وخسروا، ارے یہ آدمی کو ہلاکت ہو، یہ تو سراسر نقصان والا ہو گیا، خسارے میں ہوا، نقصان والا ہوا یہ شخص۔ من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جو اس طرح یہ ایسی سخت ڈانٹ ہے ان کے لیے؟ تو فرمایا کہ المسبل، ہاں شلوار کو پانچیوں سے نیچے رکھنے والا، ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، شلوار کے پانچیوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، المسبل جگار کو لٹکانے والا۔ دیکھیے کتنی سخت ڈانٹ ہے، پیشن ہے آج تک، جیسے کیا کریں، تکبر کی وجہ سے نہ ہو تو جائے۔ یہاں دیکھیے اللہ کے رسول تو یہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ نگاہ نہیں ڈالیں گے۔ کتنی سخت ڈانٹ، کتنی سخت وہی مسبل کا۔ مسبل کہتے ہیں اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اس زمانے کا یوں سمجھیے ایک پیشن تھا، تو وہ کیا تھا کہ وہ اپنی کہبند کو جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے تک بلکہ زمین تک گھسیٹتے تھے، اور یہ ان کا ایک فیشن تھا اور اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا تھا اور تکبر کی بھی نشانی تھا، بطور تکبر ایسا کیا جاتا۔ یہ جو فیشن ہے نا، فیشن بھی تکبر کی ہی ایک شاخ ہے کہ فیشن اختیار کرنے والا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ نئے فیشن کی کوئی چیز پہن لے گا تو آپ اس کی حرکات سکنات کو آپ دیکھیں تو محسوس ہو جائے گا کہ کبر کی بو ہے، تکبر۔ تو جو آدمی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو یہ تکبر کی علامت ہے، کیونکہ وہ بطور فیشن لگتا ہے کہ بھائی میرے میں تکبر کہاں ہے۔ بھائی تکبر نہیں ہے تو اونچی کر لو، تکبر نہیں ہے تو اونچی کر لو، اونچی کرتے ہوئے جو اس کو شرم محسوس ہو رہی ہے یہی تو تکبر ہے کہ بھائی اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی مجلس میں اور شادی ہال میں یہ تم نے 5-6 ٹخنوں سے نیچے کر رکھے، سب کے سامنے اوپر کر لو، تو وہ اوپر کرتے ہوئے شرمائے گا، اس کو شرم آئے گی، جھجک محسوس ہوگی۔ یہ شرم آنا، یہ جھجک محسوس ہونا ہی تو تکبر ہے، اور دعویٰ اس کا یہ کہ میں نے بطور تکبر تھوڑی کیا، بس ایسے ہی پہنا ہو، تکبر کی وجہ سے منع ہے۔ تو یہی تو تکبر ہے کہ بھائی سب کے سامنے اس کو شرم آ رہی ہے، مزہ نہیں آ رہا۔ اگر زبردستی کوئی اس کو اوپر کر بھی دے گا تو اس کو مزہ نہیں آئے گا، بار بار وہ سوچے گا یار لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، یار مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میری شلوار اتنی اوپر کی۔ تو تکبر اور کس چیز کا نام ہے؟ زبانی دعویٰ کر دے کہ مجھ میں تکبر نہیں ہے تو یہ تھوڑی کہ تکبر واقعی تکبر نہیں ہے۔ میں کہہ دوں مجھ میں حسد نہیں ہے، میں کہہ دوں مجھے حب دنیا نہیں ہے، تو اس طرح کہنے سے میری حب دنیا ختم تھوڑی ہو گئی، میرے حب مال ختم تھوڑی ہو گیا۔ وہ تو ایک انداز کے سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کو تکبر ہے۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اور جو ہے اس کو پاک صاف نہیں کریں گے اور اس سے بات بھی نہیں کریں گے۔ لا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ کلام نہیں کریں گے۔ بھائی اللہ تعالیٰ بات نہ فرمائے اس کو بتاؤ کتنی بڑی ہلاکت ہے۔ اور فرمایا کہ ایک تو المسبل اور دوسرا المنان، احسان جتانے والا، کہ چلیے احسان کیا ذرا اکثر جتاتا رہتا ہے، یار میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا نا، یار میں نے یہ کیا تھا نا، لوگوں کو بھی کہتا رہتا ہے میں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اس کی یہ ضرورت سے کام آیا، احسان جتانا۔ اس پر بھی پھر اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں کرنا۔ اور تیسرا جو ہے کہ والملک سے منفر پھر آتا ہو پھر حل فل بازی، کہ جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا سودا بیچنے والا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں ڈالیں گے۔ تو اندازہ لگائیے کہ جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا وہ کتنے سخت گھاٹے میں ہے، کتنے نقصان میں۔ پھر اگلی حدیث میں فرمایا کہ یا معاشر التجار، پورا قصہ ہے، اس میں آخر میں ہے کہ یا معاشر التجار ان البیع یحضره اللغو والحلف، کہ تجار کی جماعت یہ جو خرید و فروخت ہے اس میں بہت سی لغو باتیں ہو جاتی ہیں،
یعنی بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے جھوٹ نکل جاتا ہے، چاہتا نہیں ہے کہ جھوٹ بولے مگر نکل جاتا ہے، بعض اوقات قسم آ جاتی ہے، تو اب کیا ہو رہا ہے، برکت ختم ہو رہی ہے، تو برکت رکے کیسے؟ بات چیزیں یہ غیر ارادی ہو گئی، نہ چاہتے ہوئے ہوگی، اور اللہ جیسے فرماتے ہیں یہ ہوتا ہے تجارت، تو اس کا بھی علاج کیا گیا، اس زہر کا بھی تریاق اللہ کے محبوب دے کر گئے، کتنے بڑے محسن، کتنے بڑا احسان فرمایا، کیسی شفیق ذات ہے کہ بھائی یہ چیزیں کیونکہ ہر انسان کو پیش آ جاتی ہیں، اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، تو اب اس زہر کا تریاق فرماتے ہیں فشوبوہ بالصدقہ، کہ بھائی صدقہ دے کر اس کو ختم کرو، اس کی اس وبال کو صدقہ دے کر ختم کرو، اس کی بے برکتی کو صدقہ دے کر برکت میں تبدیل کر، کہ اگر یہ بھول چوک ہو گئی ہے تو خوب کثرت سے صدقہ دیا۔ اللہ تعالی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہمیں ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں تجارت کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تجارتوں میں آقا کے فرمانوں کو زندہ فرما دیجیے، حضور کی تعلیمات کے مطابق ہمیں تجارت کرنے والا بنا دیجیے، ہمیں سچا امانت دار تاجر بنا دیجیے جو قیامت کے دن آپ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یا اللہ ایسے تاجروں میں ہمیں شامل فرما دیجیے، ہماری تجارتوں میں برکتیں دے دیجیے، ہمارے خرید و فروخت میں برکت دے دیجیے، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، بے برکتیوں کو دور فرمائیے، برکتوں کے دروازے، برکتوں کے خزانے ہم پر کھول دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔